بچے خاموش رہیں، خاموش رہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. صدق اللہ العظیم. محترم اساتذہ اکرام، سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اپنی دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکوں. اور اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمانوں کا ترجمان ہے اور جو پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور صاف طور پر آپ کو بتا دوں کہ آپ جو یہاں پر اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے، دور دراز کا سفر کیا، قیمتی وقت صرف کیا، اپنے آرام کو تج اور راحت کو قربان کیا. آپ کا اس طرح بیٹھنا، ایسی دینی محفلیں قائم کرنا، اس میں شرکت کرنا بڑا اہم اور مبارک فریضہ ہے. اس سے ملت کی ساکھ اور ملی تشخص باقی رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، آمین. حضرات، اس وقت جو مدارس اسلامیہ آپ کے سامنے ہے، بہت سے جھوپڑیوں چھپڑوں کی شکل میں، کچھ عمارتوں کی شکل میں، کچھ قلعہ کی شکل میں. دراصل یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ دین کی آہنی حصار ہے، اسے ملت کا تشخص قائم ہے. یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہے، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینے دار ہے، یہ اخلاص و ایمان اور اخلاق و روحانیت کے سر چشمے ہیں. یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلباء کے قلوب میں قوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات، یہاں پر افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں آنے والی زندگی کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں. دوستو، بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی، اس میں بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی، اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے. طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں. ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا، لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدایا مجھے بتائیں کہ کسی نے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ سانس کی رفتار پر کسی کا قابو گیا ہے؟ گزرے ہوئے لمحات کسی کے بس میں ہے؟ ان سب کا جواب یقیناً آپ یہی دیں گے کہ آج تک ایسا نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا. جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں ماننا ضروری ہے. حساب و کتاب ہونا ہے، قبر میں سوال و جوابات ہوں گے، ان سوالوں کے جوابات اور مشق و تمرین اور ٹریننگ یہاں کرنا ہے. میرے دوستو، مال و دولت، بہترین دنیاوی کالج اور بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی. ایوان حکومت اور ماہرین قانون بھی اس کے جواب سے قاصر ہے. اگر یہ جواب مل سکتا ہے تو انہی مدارس و مکاتب سے، اگر یہ سبق حاصل ہو سکتا ہے تو انہی بوریوں میں بیٹھنے والے علماء کرام سے، اگر اپنی زندگی میں رستگاری ہو سکتی ہے تو انہی خرقہ پوشوں اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے حضرات سے. صحیح ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. اور کسی نے کمال عقیدت و ارادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سچ کہا ہے، کردہ منی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، کردہ منی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. میرے دوستو، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے؟ اسے نوکری نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی. جہاں کے افراد قوم و ملت پر بار ہے، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے. میں ان حضرات سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی روٹی کا تعلق عقل سے
ابدی زندگی کو سنوارنا ہے۔ صحابہ و اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے اس دنیا کی خوشہ چینی کی اور اس خانے نعمت سے بھی سیرابی حاصل کر کے کس طرح دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی ان کے حصے میں آئی۔ اگر ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی چاہیے تو ان مدارس سے ہم وابستہ ہو، اپنا تعلق قائم کریں، ان کی اعانت کریں، ورنہ یہاں بھی یورپ کے میخانوں کا نظارہ ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے دورہ یورپ کے بعد کہا تھا کہ ان مدارس کو یوں ہی رہنے دو، ورنہ یورپ کے میخانے دیکھ کر آیا ہوں، وہاں کا نظارہ میں نے کیا ہے، الہاد و زندگاہ کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ہر طرف فکر گستاخ کا سیلاب ہے، ہر طرف کردار کشی کی مہم ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان مدارس کا گام بگام ساتھ دیں اور ان کا ہر طرح سے تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و اسلام کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔